بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش کی گھڑی۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ اپنی نماز کی جو رکھوالی کرتا ہے، ان کے معاملات کی رکھوالی اللہ کرتا ہے۔ وہ پھر رسوا نہیں ہوتا، کبھی تنہا نہیں رہتا، وہ اپنی آزمائش سے آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنی نمازوں سے وفا نہیں کرتا، اسے کبھی بھی سکون میسر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، خواہ کام کتنا ہی مشکل ہو اور زندگی میں کتنے ہی سخت حالات ہو یا دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، توکل ہر پریشانی کا حل ہے۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجئے، دیکھیے تو صحیح کہ کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں پسند بھی ہو اور ہمارے مالک کو بھی۔ زندگی مسکرا کر گزارو، اللہ سے بہتر کوئی ہمدرد نہیں۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تبھی پڑھ کر اتنا سکون ملتا ہے۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ وقت کی حفاظت کیجئے، کیونکہ یہ دولت سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اعتبار صرف عمل پر کیجئے، کیونکہ زبان صرف ذائقہ بتاتی ہے۔ اپنی پریشانیوں کو بھول جاؤ اور صاف دل بنو، آئینے کے چہرے کی طرح جس میں کوئی تصویر نہ ہو۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ کسی کے ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔
زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے، حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں احتیاط سے منتخب کریں۔ کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ محدود ہو جاؤ اور محفوظ ہو جاؤ، یعنی دنیا داری محدود کرو اور اللہ سے جڑ کر محفوظ ہو جاؤ۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے، کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر کرتے رہتے ہیں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ نصیب کی بات مت کرو، دعا تقدیر بدلتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ یا اللہ، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ آمین۔